دوستوں، آج ہم آپ کو اس بندر کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے 29 لوگوں کی جان بچائی۔ یہ واقعہ پاکستان کے ایک علاقے نتھیا گلی میں پیش آیا ہے۔ بات اس وقت کی ہے کہ جب ایک ہی خاندان کے 30 لوگ نتھیا گلی سیر و تفریح یعنی کہ گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور سیر و تفریح کے دوران ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے دسترخوان بچھایا اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ تبھی اچانک اس درخت کے اوپر ایک کے بعد ایک بہت سارے بندر آ کر بیٹھنے لگے اور اچھل کود کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بندر عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ بندر کی حرکتیں دیکھ کر اس خاندان کے سبھی لوگ درخت کے نیچے سے ہٹ گئے، لیکن 3 لوگ وہیں پر بیٹھے رہے۔ اتنے میں اچانک اسی وقت اس درخت کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے نیچے وہ تینوں لوگ دب گئے، جن میں سے ایک شخص کی تو موقع پر ہی موت ہو گئی اور 2 لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ انہیں جلدی اسپتال پہنچایا گیا اور ان دونوں کی جان مشکل سے ہی صحیح لیکن بچا لی گئی۔ مگر وہ بندر پیڑ پر اچھل کود کس لیے کر رہا تھا، اس کی وجہ بعد میں سامنے آئی۔ جی ہاں دوستو، اگر وہ بندر یہ سب حرکتیں نہ کرتا تو اس خاندان کے 30 لوگوں میں سے شاید ہی کسی کی جان بچتی۔ اللہ تعالیٰ کی اس وقت غیبی مدد ہی تھی جو سب کی جان بچ گئی اور بندر اس کا باعث بنا۔ دوستو، اسی طرح کا واقعہ عبداللہ کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا ایک میڈیکل اسٹور تھا۔ عبداللہ نے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل دوستو، عبداللہ بچپن سے ہی ایک نیک اور دیندار انسان تھا۔ 5 گانا نماز کے علاوہ تہجد گزار اور تلاوت قرآن پاک میں زیادہ تر وقت بتایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو ساری رات وہ نوافل ادا کرتا اور روزے نماز کا بے حد پابند تھا۔ اس کی عمر گزرتی گئی لیکن ابھی تک عبداللہ نے شادی نہیں کی۔ گھر والے آئے دن اس کو پریشان کرتے رہے، شادی کو لے کر اس پر دباؤ بنانے لگے، اور گھر والوں کے بہت زیادہ زور ڈالنے پر عبداللہ کو بالآخر شادی کا فیصلہ کرنا پڑا، اور عبداللہ نے شادی کر لی۔ دن گزرتے گئے اور شادی کے بعد عبداللہ کی زندگی دھیرے چینج ہوتی گئی، بدلتی گئی، اور راتوں کی عبادت آہستہ کم ہوتی گئی، اور پھر خاص دنوں جیسے رمضان میں ایسا ہوتا جب وہ نماز پڑھتا، تہجد بھی چھوٹنے لگی اور نمازوں میں بھی کمی آنے لگی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 5 نمازوں میں بھی غفلت ہونے لگی، اور پھر عبداللہ مشکلات میں دھیرے گھرتا گیا۔ میڈیکل اسٹور کی آمدنی بھی کم ہو گئی اور قرضہ چڑھنے لگا۔ عبداللہ کی زندگی جو پہلے بہت زیادہ خوشحال ہوا کرتی تھی، وہ اب وقت کے ساتھ بری طرح سے متاثر ہو گئی۔ وہ ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگا۔ اسی دوران ایک دن ایک شخص اس کے میڈیکل اسٹور پر دوائی لینے آیا۔ عبداللہ اس وقت اس قدر پریشانی میں تھا کہ اس نے اسے غلطی سے غلط دوائی دے دی، جس کی وجہ سے وہ شخص مرتے بچا، اور اس نے عبداللہ پر کیس کر دیا۔ دوستو، اس دکان کو سیز کر دیا گیا اور اس کا کاروبار مکمل طور پر پوری طرح سے ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اسی دوران عبداللہ کے والد کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور عبداللہ نے اب تک جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب اپنے والد کے علاج پر خرچ کر دیا۔ ایسی صورتحال دیکھتے ہوئے اس کی بیوی بھی اسے غریب چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور عبداللہ پوری طرح سے زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ایک دن عبداللہ صحن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی جہاں پر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اس کو فوراً جھٹکا لگا، وہ فوراً چونک گیا اور سمجھ میں اس کے یہ آ گیا کہ اس سے کیا بھول ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، سجدے میں گر گیا، معافی مانگنے لگا اور روتا رہا۔ رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں ساری عمر میں نے تیری عبادت میں گزاری، تیری بندگی میں گزاری، تیری محبت میں گزاری، اور دنیا داری میں بعد میں ایسا کھو گیا کہ تجھے ہی بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے فوراً دوبارہ 5 گانا نماز پڑھنا شروع کر دی اور تہجد، تلاوت قرآن پاک کرنے لگا، اور ہر رات اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگنے لگا، دعائیں کرنے لگا، توبہ کرنے لگا۔ توبہ کیے ہوئے اسے ابھی 9 ہی دن گزرے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص آتا ہے کہ جسے عبداللہ نے غلط دوائی دے دی تھی۔ وہ عبداللہ سے کہنے لگا کہ تم نے جو دوائی مجھے دی تھی اس سے میری طبیعت تو ضرور بگڑی، لیکن میری بیماری جو ہے وہ کرشماتی طور پر اس دوا سے بالکل ختم ہو گئی، اور تم پر کیا ہوا کیس بھی میں نے اب واپس لے لیا ہے۔
اس کے بعد دوستو عبداللہ کو اس کی دکان واپس مل گئی اور آمدنی بھی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی. اس نے اپنے والد کا علاج بھی کروا لیا اور حالات ٹھیک ہوتے ہی اس کی بیوی بھی اس کے پاس آ گئی. دوستوں اس واقعے کے بعد عبداللہ نے اپنی عبادت میں فرق نہیں آنے دیا اور پہلے سے بھی زیادہ دل سے اللہ کی عبادت کا سلسلہ قائم رکھا. تو دوستو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو کہ جس نے اسے پیدا کیا یعنی کہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اسے پیدا کیا گیا اپنی عبادت کے لیے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت بر وقت ذوق اور شوق کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں. ثواب کی نیت سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.